السلام علیکم دوستو، میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ٹی وی، اور ہم آج آپ کے لیے لائے ہیں ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو کہ بہت حد تک حقیقت پر مبنی ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسے مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ میں ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا تھا۔ میری ایک دوست اویس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو اسے ہسپتال تک لے جاتا، اسی لیے اس نے مجھے فون کیا۔ ہم بچپن کے دوست بھی تھے اور محلہ دار بھی۔ خبر سنتے ہی میں اس کے گھر پہنچا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اسے کمزوری ہو گئی ہے۔ اسی وقت اسے داخل کر لیا گیا اور گلوکوز کی بوتل لگا دی گئی۔ جب اسے بوتل لگی تو اسے سکون آیا اور وہ سو گیا۔ میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا تو راہداری میں آ گیا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ چیخ کی آواز آخری کمرے سے آئی تھی جو اتنی زوردار تھی کہ یہاں تک سنائی دے گئی تھی۔ میں ابھی اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 2 وارڈ بوائز بھی تھے۔ جب میں نے اس کو بھاگتے ہوئے شخص کو قریب سے دیکھا تو دہل ہی گیا۔ اس کے پورے جسم پر گڑے سے پڑے ہوئے تھے جس سے پیپ رس رہی تھی۔ بو اس قدر تھی کہ میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی سوراخ تھے، کچھ تو اتنے گہرے تھے کہ دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں دونوں وارڈ بوائے لپٹے اور اسے پکڑ کر واپس کمرے میں لے گئے۔ اس کے جسم سے آنے والی گندگی سے بچنے کے لیے دونوں لڑکوں نے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا، مگر میں چونکہ ایسے ہی کھڑا تھا اور یہ سب اتنا آنا فانا ہوا تھا کہ مجھے جیب سے رومال نکالنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں باہر نکلتے ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ الٹی آئی تو طبیعت تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ میں باہر گیا اور ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل پی، تب کہیں جا کر دماغ ٹھکانے پر آیا، مگر میرے حواس پر ابھی بھی وہ شخص سوار تھا۔ میں واپس اندر آ گیا اور دوست کے کمرے میں گیا تو وہ جاگ رہا تھا۔ اس کی ڈرپ ختم ہونے والی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تو بولا، کیا ہوا دانیال، تمہارا چہرہ کیوں زرد پڑا ہے؟ کچھ نہیں یار، میں نے باہر ایک شخص کو دیکھا، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کون شخص؟ اویس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اسے جانتا نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر بھی وہ دکھتا کیسا تھا؟ اویس نے خریدا۔ یار مت پوچھ، اس کے پورے جسم پر کئی سوراخ اور گڑھے پڑے ہوئے تھے جن سے پیپ رس رہی تھی اور اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا وہ بالکل آخری کونے والے کمرے میں داخل تھا؟ اویس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے میں جانتا ہوں، اس کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننہال کے گاؤں کا ہے۔ اویس نے کہا، اسے ایسی کیا بیماری ہے جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ میں نے استغفار کیا، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے، گھر جا کر آرام سے سناؤں گا۔ اویس نے ڈرپ کی طرف نظر دوڑائی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرپ ختم ہونے کے نزدیک تھی۔ میں اٹھا اور ڈاکٹر کو انفارم کیا۔ ڈاکٹر کے ساتھ موجود نرس نے ڈرپ اتاری اور ڈاکٹر نے اویس کو چیک کیا، کچھ ادویات لکھ دی اور ہمیں گھر واپسی کا عندیہ دیا۔ میں نے پارکنگ سے گاڑی نکالی اور اویس کو بٹھا کر گھر واپس لوٹ آئے۔ اویس کو اس کے کمرے میں لٹایا اور خود فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ نہا دھو کر آیا تو اویس کی والدہ نے کھانا تیار کر دیا تھا۔ میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا اور واپس اویس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں اویس پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں اس کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، ہاں تو یار اب بتاؤ اس آدمی کے بارے میں۔ اویس ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولا، اس شخص کا نام امیر حسن ہے اور وہ میرے ننہالیوں کے گاؤں کریم آباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے آگے کی کہانی جو اویس نے بتائی وہ کچھ یوں تھی۔ امیر حسن ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ علاقے کا بڑا زمیندار تھا۔ وہ علاقے کی ممتاز شخصیات میں شمار ہوتا تھا۔ لوگوں کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ اسی کے پاس آتے اور ان کے مسئلے ہر ممکن طور پر حل کرنے کی کوشش ہوتی۔ آنے والے الیکشن میں امیر کا باپ چیئرمین کی سیٹ کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ اس نے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ اتنے بڑے گاؤں میں بجلی کی سہولت ناپید تھی۔ کریم اس گاؤں میں بجلی لے آیا۔ گاؤں سے شہر کی طرف جانے والی خستہ حال سڑک کو 2 بار تعمیر کرایا۔ گاؤں کے کچے مکانات کو پکے مکانوں میں تبدیل کرا دیا۔ کریم کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ کریم نے سب کی اچھی پرورش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، انہیں زندگی کی ساری سہولیات مہیا کی، اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ تعلیم کے لیے اس نے لاہور میں مکان خرید رکھا تھا جہاں وہ رہ کر پڑھ رہے تھے۔ کریم اب 55 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے جن میں سے ایک ڈاکٹر جبکہ دوسرا انجینئر بن چکا تھا، ان کی شادیاں کر کے انہیں اپنی مرضی سے الگ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ بیٹی کا رشتہ آیا تو اس نے بیٹی کو بھی بیاہ دیا۔ لڑکا ڈاکٹر تھا۔ اب اس کے ساتھ چھوٹا بیٹا امیر حسن ہی تھا۔
اپنے بڑے بھائیوں کے برعکس امیر حسن پڑھائی میں بالکل زیرو تھا۔ بھائی ڈاکٹر اور انجینئر تھے مگر وہ انٹرمیڈیٹ بھی مشکل سے پاس کر سکا تھا۔ مگر امیر حسن کو جوئے اور نشے کی لت لگ گئی۔ پھر سب سے خطرناک شوق جو اسے لگا وہ کالا جادو تھا۔ دوسروں کو بس میں کر لینے کی طاقت، تعمر جینے کی لذت اور جنات پر حکومت کر لینے کی خواہش، وہ کالا جادو سیکھ رہا تھا۔ اسے یہ شوق شہر میں رہتے ہوئے لگا تھا اور اس کے ایک دوست کا باپ کالے جادو کا ماہر تھا اور بہت سے مظاہر دکھا چکا تھا۔ امیر اس سے بہت متاثر تھا اور اس نے جب جامی نامی بندے سے علم حاصل کرنا شروع کیا تو اسے پتا چلا کہ سیکھنے والے کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ جامی گیلانی عامل بابا نے اسے غلیظ اشیاء کھلائیں، قرآنی آیات الٹی پڑھائیں، نعوذ باللہ ایسے ہی اس کا ہی فضلہ کھلایا۔ امیر یہ سارے کام کرتا چلا گیا۔ پھر ایک دن جامی نے کہا، تمہارا کالا علم سیکھنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، بس اب تمہیں کسی قدیم قبرستان میں سب سے پرانی قبر پر 40 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آج ہی گاؤں جاتا ہوں، وہاں ایک قدیم قبرستان ہے، میں وہاں اپنا چلہ مکمل کر لوں گا، امیر نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا کہ یہ عمل رات کے 12 بجے شروع کرنا اور پورے 40 دن مکمل کرنا بلا ناغہ، ورنہ اس کا عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے اگر تم نے بیچ میں چھوڑ دیا تو۔ جامی نے ہدایت کی۔ ٹھیک ہے بابا، امیر سر ہلاتے ہوئے اٹھا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور گاؤں واپس لوٹ آیا۔ پڑھائی میں تو صرف بہانہ ہی تھا، وہ شہر رکا ہی صرف اس مقصد کے لیے تھا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو اس کے باپ کو پتا چلا کہ وہ مشکل انٹرمیڈیٹ ہی پاس کر کے آیا ہے تو اسے بڑی مایوسی ہوئی، مگر اس نے یہ سب امیر پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ امیر جس رات گھر آیا اس سے دوسری رات اس نے چلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات کے 12 بجے تو چپکے سے اٹھا اور سامان اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور قبرستان کی جانب چل دیا۔ سردیوں کے دن تھے اور ہر طرف پھوک کا عالم تھا۔ قبرستان خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا، ہر طرف ہولناک خاموشی تھی۔ امیر مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ عام آدمی تو ڈر کے مارے یہاں قدم بھی نہ رکھتا۔ قبروں کے بیچ میں سے چلتا ہوا وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک دائرہ کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ جادو کا سارا سامان بھی اس نے سامنے سجا لیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اسے منتر پڑھتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے چیخ کی آواز آئی۔ امیر بنا رکے منتر پڑھتا رہا اور اسے جامی نے بتایا تھا کہ اسے رکنے کے لیے روحیں اور شیطانی طاقتیں بھرپور کوشش کریں گی کہ تم ان پر قابو نہ پالو، اسی لیے امیر منتر پڑھتا رہا۔ جب منتر ختم ہوا تو وہ اٹھا اور اپنا سامان سمیٹا اور حویلی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ آرام سے حویلی میں داخل ہوا اور اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ پھر روزانہ وہ اسی معمول پر چلنے لگا۔ یہ 38 دن بعد کی بات ہے۔ کریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ کمرے سے باہر ٹہل رہا تھا۔ جب امیر حویلی سے باہر نکلا تو اس نے اسے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کریم نے اسے روکا نہیں بلکہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ جا کہاں رہا ہے؟ کریم اس کا پیچھا کرتے ہوئے قبرستان جا پہنچا۔ جب وہاں اس نے امیر کو قبر میں اتر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ جیسے ہی امیر دائرہ کھینچ کر بیٹھنے لگا، کریم چلایا، رک جاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امیر چونک گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہاں اس کا باپ کھڑا تھا۔ تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ بند کر دو یہ سب، کریم چلایا۔ اب میں یہ سب بند نہیں کر سکتا، میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ دیکھتا ہوں تم کیسے یہ سب کرتے ہو، چلو گھر۔ کریم نے امیر کا ہاتھ پکڑا۔ امیر کو جامی کی ہدایت یاد تھی کہ اگر اس نے چلہ ادھورا چھوڑا تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ جمع رہا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی زور سے اپنے باپ کے سر پر مار دی۔ کریم چکرا کر گرا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ امیر آرام سے کھینچے ہوئے دائرے میں بیٹھا اور اپنا چلہ مکمل کرنے لگا۔ جب اس نے چلہ مکمل کر لیا تو جا کر باپ کو چیک کیا، اس کی نبض نہیں چل رہی تھی، چوٹ شدید تھی اور وہ مر گیا تھا۔ امیر دیر تک وہاں کھڑا اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ سوچتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک طریقہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح جب حویلی کے نوکر نے کریم کے دروازے پر دستک دی تو کمرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو کریم کے پلنگ کے کنارے پر کریم ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو جمع کر لیا اور ہر ایک کو یہی لگا کہ رات کو جب وہ اٹھا ہوگا تو پیر پھسلنے کی وجہ سے اس کا سر پلنگ کے پائے سے ٹکرایا اور وہ مر گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ امیر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے حویلی کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے دونوں بھائی اچھے خاصے امیر تھے، انہیں زمینوں سے بھی کوئی حصہ نہیں چاہیے تھا، تو سب کچھ اس کے نام ہو گیا۔ کریم کے مرنے کے بعد اس گاؤں کا نام کریم آباد رکھ دیا گیا۔
امیر نے 40 دن کا چلا مکمل کر لیا تو جامی بابا نے اپنا سارا علم اور کالی طاقتیں امیر کو منتقل کر دی۔ اب امیر حسن کو وہ سب حاصل ہو گیا تھا جس کی اسے چاہت تھی۔ اس کی شخصیت اب آہستہ آہستہ گاؤں والوں پر کھلنے لگی اور اب کھل کر نشہ کرتا، لوگوں پر ظلم کرتا، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا اس سے مروا دیتا۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، اسے وہ پسند آ گئی اور اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرایا تو وہ شادی شدہ نکلی۔ اس کا شوہر ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو زور و زبردستی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کام کے لیے اس نے اس کالے علم کا سہارا لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے اپنے علم کے ذریعے صرف اس کے شوہر کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ایک ٹریفک حادثے میں مروا دیا۔ اس کام نے اس کی تابع شیطانی قوتوں نے بھرپور مدد کی۔ شادی کے بعد بھی اس نے غلط کاموں کو نہیں چھوڑا۔ پہلے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے کالا جادو بھی آتا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا تو دور دور سے بھی لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ کسی کو پسند کی شادی کرنی تھی، کوئی ساس سے تنگ تھی، کوئی راتوں رات ترقی کی خواہشمند تھا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ اس کے پاس آتے۔ گاؤں والوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسے اس کام سے روک سکیں۔ یوں اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر اجاڑے، کتنی جانیں لی، کتنی ماں کو دکھ دیا۔ جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، مگر وہ اللہ سے اس کی بربادی مانگتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کسی لاچارہ بے بس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک دن جب وہ ایک روح کو قابو کرنے کے لیے منتر پڑھ رہا تھا تو اسے ایک فاش غلطی ہو گئی، ایک ایسی غلطی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ جب وہ منتر کا جاپ کر رہا تھا غلطی سے وہ ایک لفظ زیادہ پڑ گیا جس سے سارا اثر الٹا پڑ گیا۔ جب ایک دن امیر نہا کر باتھ روم سے نکلا تو اسے کاندھے پر خارش ہوئی۔ اس نے خارش کی تو وہ جگہ سرخ ہو گئی اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اس پر کوئی خاص وجہ نہیں دی اس نے۔ رات کو بھی پورے جسم پر خارش ہوتی رہی، ساری رات جسم کو کھچاتے ہوئے گزر گئی، پورے جسم پر دانے نکل آئے۔ اب خارش کرنے سے تکلیف بھی ہوتی تھی مگر خارش کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے شہر جا کر ایک ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ اس نے کچھ ادویات اور ٹیوبز لکھ دیں جو خارش والی جگہ پر لگانی تھی۔ اس نے وہ استعمال بھی کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب ان دانوں کی جگہ گھڑے پڑ گئے تھے اور اس میں سے پیپ رس رہی ہے جن میں شدید بدبو آتی ہے۔ 3 دن کے اندر اندر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے نزدیک بھی نہیں جایا جاتا۔ جگہ جگہ سے اس کا گوشت گل گیا تھا اور ہڈیاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر اس کی ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کالا علم کرنے والوں کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب اس کا وہ سہارا اس کی بیوی ہی تھی۔ اس نے اسے ایک ہسپتال میں داخل کروا دیا مگر ہسپتال والوں نے اسے ایک دن رکھنے کے بعد نکال دیا کیونکہ اس کے جسم کے بدبو کی وجہ سے پورے ہسپتال میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ایک دوسرے ہسپتال میں بھاری رقم دے کر داخل کرایا گیا۔ جس کو روح قابو کرنے کے لیے اس نے منتر غلط پڑا تھا اس نے اس کی بیوی کو بھی مار دیا۔ اب وہ بے آسرا تھا اور اس کے آگے کی کہانی تمہارے سامنے ہی ہے۔ اویس نے بات ختم کی۔ اس کی داستان سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم میں ایک جرجری۔ امیر پر اللہ کا عذاب دنیا میں ہی نازل ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد مجھے پتا چلا امیر حسن کا انتقال ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسے اس ہسپتال سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ کوئی بھی ہسپتال اسے بھاری رقم کے عوض رکھنے کے بھی تیار نہیں تھا۔ امیر مرنے کی دعا مانگتا تھا مگر اسے موت بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایک دور ویران جگہ پر چھوڑ دیا گیا جہاں کوئی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ کے آگے سجدے کر کر کے اس نے اپنی موت مانگی۔ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ پورا 1 ہفتہ لگا اس کی جان نکلنے میں، سسک کر اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اسے موت آئی۔ اس کی لاش کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسے وہیں ایک گھڑے میں پھینک دیا گیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا۔ اسے اس زندگی میں ہی اتنی سزا کی گئی تو پتہ نہیں آخرت میں کون سی سزائیں اس کی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ برے کام کا ہمیشہ برا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا؟ نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔